امریکہ نے بھارت کے اوپر روسی تیل خریدنے کی وجہ سے مجموعی طور پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا تھا، جس کا براہ راست اثر بھارتی برآمدات، اسٹاک مارکیٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر پڑا۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارتی مارکیٹ 2025 میں ابھرتی ہوئی معیشتوں میں بدترین کارکردگی دکھانے لگی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کال کی۔ اس فون کال کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ بھارت پر عائد ٹیرف 25% سے کم کر کے 18% کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ٹرمپ نے کہا کہ مودی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ اب سے روس کا تیل نہیں خریدیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق روسی تیل خریدنے کے نتیجے میں جو اضافی ٹیرف 25% سزا کے طور پر لگایا گیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے جنوری میں روس سے 12 لاکھ یومیہ بیرل تیل خریدا، جبکہ بھارت نے امریکہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ فروری میں 10 لاکھ بیرل اور مارچ میں 8 لاکھ بیرل کی کمی کرے گا۔ بھارت اپنی تیل کی ضروریات 90% درآمدات سے حاصل کرتا ہے اور روس اسے سستا تیل فراہم کرتا تھا، لیکن امریکی دباؤ نے اس راستے کو محدود کر دیا ہے۔ اس فیصلے کا ایک اور پہلو بھی بالکل واضح ہے۔ روس، جو کہ یوکرین جنگ کے بعد بھی بھارت کو رعایتی قیمت پر تیل فراہم کرتا رہا، وہ اب دیکھ رہا ہے کہ بھارت اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں ایسے فیصلے ملکوں کے تعلقات پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہتے، اور اس بات کو کسی تجزیے کا محتاج نہیں کہ اس فیصلے کے بعد بھارت اور روس کے تعلقات تناؤ کا شکار ہوں گے۔ چند دن پہلے ہی بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ایک آزاد تجارتی معاہدہ طے پایا، جس کو یورپ کی جانب سے مدر آف آل ٹریڈز کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھارت کو امریکہ کی سخت شرطیں ماننا پڑی۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ عالمی طاقتوں کے سامنے بھارت کی پوزیشن خود مختار فیصلوں کی بجائے عالمی طاقتوں کے دباؤ کے تحت ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ روسی تیل چھوڑنے، امریکی مصنوعات خریدنے اور ٹیرف میں کمی لانے کا یہ پورا معاملہ طاقت کی عکاسی کرتا ہے، جس میں بھارت ایک کمزور کھلاڑی ہے۔ اپنی دوسری خبر کی جانب بڑھیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت مضبوطی سے اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کھیل کے اس میدان میں سیاست کو پہلے بھارت لے کر آیا تھا۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے اس بائیکاٹ کے بعد بھارتی میڈیا اس وقت شوق اور غصے کے اندر ہے۔ انڈین میڈیا سے اس وقت یہ بات ہضم نہیں کی جا رہی کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارا انڈیا کا کوئی بائیکاٹ کیسے کر سکتا ہے۔ انڈیا کی ایک معروف سیاستدان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا یہ بائیکاٹ انڈیا کے سپورٹس منسٹر کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ ICC کو سب سے زیادہ فنڈنگز انڈین کرکٹ بورڈ کرتا ہے، حتیٰ کہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی آج بھارت کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ذریعے۔ بھارتی عوام اس وقت پاگل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا IPL جس میں ورلڈ کلاس پلیئرز آتے تھے، وہ پاکستان کے PSL کو سکپ کر کے IPL کے اندر جاتے تھے۔ بھارت کو کبھی نہ سننے کی عادت نہیں ہوئی۔ بھارت کے جب بھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کے پلیئر کو اپنے انڈیا میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ پاکستان نے اپنا موقف ICC کے سامنے صاف طور پر رکھ دیا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کو دوبارہ ورلڈ کپ میں نہیں لایا جاتا اور ان کے میچز انڈیا سے ہٹا کر سری لنکا یا کسی دوسرے ملک میں نہیں رکھے جاتے، تو تب تک پاکستان بھارت کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ ویڈیو مزید لوگوں تک پہنچے تو اس کے لیے اس کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔